السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. پس جب وہ اپنی عدت کی انتہا کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روکو اچھے طریقے سے یا انہیں چھوڑو اچھے طریقے سے، اور اپنے میں سے 2 عدل و انصاف والے گواہ مقرر کرو. یہ تمہاری وہ بات ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جس کا اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان ہو. اللہ مالک کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ میں طلاق کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. رب کریم اپنی رحمت سے ہر مسلمان گھرانے کو اس آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہمارا بات کا کہنا اور سننا اس لیے ہو کہ ہمارے گھر اس آفت سے بچ جائیں، اور اگر آفت آ بھی جائے تو کتاب و سنت کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس آفت کی مصیبت کم از کم ہو جائے. اللہ کرے کہنے سننے کا مقصد یہی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہلی اور اصرار اور الحاح کے ساتھ دعا یہی ہے کہ اللہ ہر مسلمان گھرانے کو اس آفت سے محفوظ رکھے. آج کے خطبہ جمعہ میں طلاق کے حوالے سے پہلا مسئلہ
کہ طلاق دیتے وقت بار بار چاہتا ہے، یہ دعا کرنے کے لیے بار بار دل چاہتا ہے اس دعا کے دہرانے کے لیے کہ اللہ ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے بچائے۔ طلاق دیتے ہوئے پسندیدہ بات یہ ہے کہ دو گواہ عدل و انصاف والے ان کے روبرو طلاق دی جائے، اور اسی طرح رجوع کرتے وقت پسندیدہ بات یہ ہے کہ رجوع کا اقرار، اعلان، اظہار کرتے ہوئے دو عدل و انصاف والے گواہ ان کے روبرو رجوع کیا جائے۔ ابتدا میں 28واں پارہ سورہ الطلاق، اس کی آیت کریمہ نمبر 2 کی تلاوت کی گئی، جس میں اس بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ خواتین جن کو تم نے طلاق دی، جب ان کی عدت کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو تو اس سے عدت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے روکنا ہے، یعنی رجوع کرنا ہے تو اچھے طریقے سے رجوع کرو، اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے رجوع کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے دو عدل و انصاف والے گواہ مقرر کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تمہاری بات اس کے ساتھ اسے نصیحت کی جاتی ہے جس کا اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان ہے۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ طلاق دیتے وقت اور رجوع کرتے وقت دو عدل و انصاف کرنے والے ان کے روبرو طلاق کا دینا اور رجوع کا کرنا، اس کا اظہار ہو۔ اسی بارے میں ایک حدیث شریف بھی سماعت فرمائیے۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ان سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر اس نے رجوع کیا، لیکن نہ تو اس نے طلاق دیتے ہوئے کسی کو گواہ بنایا اور نہ رجوع کرتے ہوئے کسی کو گواہ بنایا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے جواب دیا طلقت بغیر سنہ ورجعت بغیر سنہ، تو نے طلاق دی، سنت کی تابعداری نہیں کی، طلاق دیتے ہوئے گواہ مقرر نہیں کیا، تو نے سنت پر عمل نہیں کیا، رجوع کرتے ہوئے تو نے گواہ مقرر نہیں کیا، تو نے سنت پر عمل نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَلَا تَعُدْ، آئندہ بغیر گواہ کے طلاق دینا اور بغیر گواہ کے رجوع کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ توجہ فرمائیے، اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات، طلاق دیتے ہوئے اور رجوع کرتے ہوئے سنت طریقہ کیا ہے کہ گواہ مقرر کیے جائیں۔ دوسری بات توجہ فرمائیے، اگر کسی شخص نے گواہوں کا تقرر نہیں کیا تو کیا طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ راستہ میری طرف توجہ کیجیے۔ اگر کسی شخص نے گواہوں، بیرسٹر صاحب
آپ کے مطلب کی شاید بات بہت زیادہ. اگر کسی نے گواہوں کی موجودگی میں طلاق نہیں دی اور گواہوں کی موجودگی کے بغیر رجوع کر لیا تو کیا یہ طلاق ہوئی یا رجوع شرعاً ہوا کہ نہ ہوا؟ اس کا جواب بھی اس حدیث میں ہے، وَلَا تَعُدْ. فرمایا آئندہ نہ کرنا. یہ نہیں کہا کہ تیری طلاق نہیں ہوئی، تیرا رجوع نہیں ہوا. بات واضح ہو گئی. گواہوں کے بغیر بھی اچھی طرح سماعت فرما لیجیے، گواہوں کے بغیر بھی طلاق دی تو کیا ہوتا ہے؟ بولیے، ہو جاتا ہے. گواہوں کے بغیر بھی رجوع کیا تو شرعاً کیا ہوتا ہے؟ رجوع ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور بات، اگر کوئی شخص تحریری طور پر طلاق نہ دے، زبانی کہہ دے گواہوں کی موجودگی میں یا بغیر گواہوں کی موجودگی کے، تو طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے. طلاق کے ہونے میں تحریر کا، برسٹر صاحب، طلاق کے ہونے میں لکھت کا، عدالتوں میں ہو تو عدالتیں جانے، ان کا معاملہ جانے. قرآن و سنت کی روشنی میں طلاق میں تحریر کا ہونا ضروری نہیں. طلاق دی، ہو گئی. گواہ مقرر کیے، سنت کے مطابق ہے. نہیں کیے، طلاق پھر بھی ہو گئی. واضح بات ہوگی. یہاں ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے، بیوی تک طلاق کی خبر اطلاع نہ پہنچی، یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو سوال اس طرح بنا لیجیے، اگر بیوی کو یا بیوی کے میکوں کو طلاق دینے والے کے طلاق دینے کی خبر نہیں ہوئی تو طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ بیوی کو خبر ہونا نہ ہونا طلاق کے ہونے نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے. بیوی، اس کے کنبے کے کسی فرد کو طلاق کی خبر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ طلاق کا معاملہ سب سے پہلے طلاق دینے والے اور اس کے رب کے ساتھ. خلوت میں، کالی کوٹری میں، سمندر پار اس نے طلاق کہہ دی، ہو گئی. خلاصہ کیا نکلا؟ تحریر کے بغیر بھی، گواہوں کے بغیر بھی، بیوی اور اس کے کنبے کو خبر دیے بغیر بھی جب دینے والے نے طلاق دی تو ہو گئی. اور جو بات طلاق کی ہے وہی رجوع کی ہے. کالی کوٹری میں ہے، اللہ کوئی وہاں نہ جائے، وہاں اس نے رجوع کر دیا، ہو گیا. رجوع کرنے کے لیے یکجائی، ازدواجی تعلقات، میل ملاقات، تحریر کا بھیجنا، ثالثی کمیٹی کے چیئرمین کے دستخطوں کا ہونا، سب چیزیں رجوع کے لیے کوئی شرط نہیں. یہ جو ہم نے عرض کیا کہ جو حکم ہے وہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ طلاق اور رجوع کے وقت عدل و انصاف کرنے والے دو گواہ بناؤ. اس کی مثالیں قرآن کریم میں اور بھی موجود ہیں. میرے ساتھ دو مثالیں سماعت فرما لیجیے. سورہ البقرہ میں آیت شریفہ نمبر 282 میں، سورہ البقرہ آیت مبارکہ 282 میں لین دین کے وقت لکھت کا اور دو گواہوں کے مقرر کرنے کا حکم ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم لین دین کرو ادھار تو دو گواہ مقرر کرو.
اب سماعت فرما لیجیے، نوٹ فرما لیجیے، لین دین کیا، ادھار شاندار بات یہ ہے کہ لکھی جائے، اور شاندار بات یہ ہے دو گواہ مقرر کیے جائیں، لیکن اگر اس وقت دو گواہ مقرر نہیں کیے تو لین دین مکمل ہے یا نامکمل؟ سیاریہ صاحب مکمل ہے۔ سنت کو چھوڑا، پسندیدہ بات کو چھوڑا، لیکن لین دین مکمل ہے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت کریمہ نمبر 6، بے وقوفوں کو جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جن کے پاس ان کا مال بطور گارڈین ہے، حکم یہ ہے کہ جب ان میں عقل مندی دیکھو تو ان کا مال ان کو دے دو، اور کیا کرو؟ جب مال دو، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ بے وقوف، جن کا مال تمہاری سپرداری میں تھا، اب وہ عقل مند ہو گئے، سیانے ہو گئے، ان کا مال انہیں دو، تو کیا کرو؟ جب ان کا مال انہیں دو تو اس پر گواہ مقرر کرو۔ سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 6۔ لیکن اگر اس وقت گواہ مقرر نہیں کیے تو گناہ گار نہیں ہوا، دینا مکمل ہوا۔ خلاصہ، طلاق دیتے وقت، رجوع کرتے وقت گواہوں کا مقرر کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اگر گواہ مقرر نہیں بھی کیے، طلاق ہو گئی اور رجوع اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہوا۔ طلاق کے حوالے سے ایک اور مسئلہ، ایک شخص اللہ کریم نے اس کے پیٹ میں بچہ یا بچی رکھا ہے، اس صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ سماعت فرمائیے، بچے والی خاتون جس کے پیٹ میں اللہ پاک نے کچھ رکھا ہے، اس کو بھی اگر حالات ایسے ہیں کہ طلاق دینا ہے تو اس حالت میں بھی طلاق دینا، اس کے دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس وقت طلاق دینے میں اس کے پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں۔ اس کی دلیل امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ بیماری کے دنوں میں تھی طلاق دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ذکر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کیا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو، کسے؟ اپنے بیٹے عبداللہ کو، کہ وہ رجوع کرے، بیماری کے دنوں کی طلاق رجوع کرے۔ پھر کیا کرے؟ بعد میں طلاق دے۔ کب؟ اچھی طرح توجہ کرنا، اس میں ہمارا یہ مسئلہ ہے، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ، جب وہ بیماری کے دنوں سے پاک ہو جائے یا یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ واضح بات ہو گئی۔ بیماری کے دن ہے 7، مثال کے طور پر عام معمول کے، بیٹا بات نہ کرو، بیٹا بات، سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو جاؤ۔ بی بی کو طلاق دی، ان دنوں میں جو معمول کے دن ہیں بیماری کے، مثال کے طور پر
1 سے 7 تاریخ تک 5 کو طلاق دے دی. اب بیماری کے دن تھے، شرعاً حکم یہ ہے اس طلاق کو ختم کرے. اس کے کھاتے میں طلاق آ گئی لیکن رجوع کرے. اب کب دے؟ پاک ہو، پھر بیماری کے دن آئے، پھر پاکیزگی کے دن آئے طلاق دے، یا جب یہ ظاہر ہو جائے، جب بیماری کے دن گزر گئے تو پھر پتہ چل گیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو فرمایا ان 2 صورتوں میں سے ایک حالت میں طلاق دے. تو کیا معلوم ہوا؟ جب پیٹ میں کچھ ہو اس حالت میں بولیے، بولو مجھے اطمینان ہو، بات سمجھی گئی خان صاحب؟ یا پاکیزگی کے دن ہو یا کون سے؟ پیٹ میں بچہ کے معلوم ہونے کی کہ پیٹ میں کچھ ہے. بات واضح. اب سوال یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت کب تک ہے؟ اس کی عدت کے بارے میں رب العالمین نے خود بیان کر دیا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. سورہ الطلاق آیت کریمہ نمبر 4. اور حمل والی ان کی عدت بچے کو جنم دینا ہے. حمل والی ان کی عدت کیا ہے؟ چاہتا ہوں بولیں تاکہ مجھے اطمینان ہو، بات سمجھی گئی. ان کی عدت کتنی ہے؟ اللہ اکبر. قربان جائیں اپنے رب پر اور اس کی شریعت پر. دیکھیے شریعت نے کہاں تک انسانیت کی رہنمائی کی ہے. اتنی باتیں جس شریعت نے بیان کی ہیں تو باقی باتیں چھوڑی ہوں گی. اور کتنی بدبختی ہے اتنے مہربان کی رب کی شریعت سے اعراض کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. روتے رہیں، رو رو کے مر جائیں، ہماری حالت ایسی. تو کب تک عدت ہے؟ جب تک بچے کو جنم نہ دے. اچھا اللہ نہ کرے 2 بجے طلاق دی، 3 بجے بچہ ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، عدت باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب عدت ختم ہو گئی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. بچے کو جنم دیا، عدت ختم ہو گئی. توجہ فرمائیے، جو بات طلاق یافتہ مطلقہ بیوی کی ہے، اسی طرح اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے، اللہ سب کے گھروں میں خیر فرمائے، تو عام حالات میں بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. لیکن اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، شوہر فوت ہوئے، عدت کتنی ہے؟ بچے کے جنم دینے تک. وہی مثال، 2 بجے شوہر فوت ہوئے، 3 بجے بچے نے جنم دیا، عدت ختم ہو گئی. اور اس بارے میں صحیح بخاری میں واقعہ ہے، سماعت فرما لیجیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، سبع اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند قتل کیے گئے. انہوں نے اپنے خاوند کے قتل ہونے کے 40 دن بعد بچے کو جنم دیا. اب عام طور پر خاتون کی عدت کتنی ہے بولیے؟ 4 ماہ 10 دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ بچے کو
جنم دینے کے بعد کتنے دن بعد پیدا ہوا تھا؟ 40 دن بعد۔ اجازت دی چاہو تو نکاح کر لو۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے خاتون مطلقہ ہو یا اس کا خامن فوت ہو جائے، اس کی عدت کب تک ہے؟ جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے۔ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی خاتون اتنی بوڑھی ہے، عجب ہے ہمارا رب اور عجب ہے اس کی شریعت، قربان ہو جائے، ایک عورت بوڑھی ہے، بیماری کے دنوں کے آنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اب خامن نے طلاق دی، اللہ کسی گھر میں یہ نہ ہو کہ بڈھے بڈھی میں اختلاف ہو جائے۔ خامن نے طلاق دی، اب وہ بیچاری کیا کرے؟ عدت کا نظام تو تھا بیماری کے دن آنے اور گزرنے پر، اور اسی طرح ایک نابالغ عورت، اس سے شادی ہوئی، اس کو طلاق ہو گئی، وہ دونوں کیا کریں؟ جس کے ساتھ عدت کا تعین تھا بیماری کے دنوں کا آنا اور نہ آنا، وہ تو ختم ہو گئے، اب کیا کرے؟ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی سوال کے جواب سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر گھر کو اس آفت یعنی طلاق کی آفت سے بچائے، اور اگر آ جائے تو کتاب و سنت کے مطابق سارے معاملات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے عافیت سے رکھے، طلاق ہی کے حوالے سے کچھ مزید باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ مالک ٹھیک بات ہمیشہ کہنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ٹھیک بات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.